گھر والوں کے سامنے وہ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے تھک چکا تھا۔ وقت آنے پہ انہیں ایسی مات دینا چاہتا تھا کہ اپنی موت مانگتے پھرے۔ اپنے قاتل تایا کے گلے لگتے اسے گھن سی آنے لگتی تھی، اور ان سب میں اگر کوئی اس کے غصے کی تکلیف ہو سہتی تو وہ ارحمہ تھی، جو کسی کو بھی کچھ بول نہ سکتی تھی۔ وہ جیسے اللہ میاں کی گائے تھی جسے وہ کچھ بھی کہتا کوئی جواب نہ دیتی۔ اس لڑکی پر وہ کبھی کبھی حیران سا ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی فرجاد کو لگتا کہ شاید ارحمہ اس کا امتحان لینے کے لیے ایسے پیش آتی ہے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس طرح اپنے باپ کے سامنے مجھے ولن ثابت کرنا چاہتی ہو؟ روئے کیوں وہاں سب کے سامنے؟ اگر کسی کو بھی وقت سے پہلے تمہاری وجہ سے حقیقت پتہ چلی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اتنے عذاب دوں گا کہ تم تھک جاؤ گی، پر تمہارے امتحان ختم نہیں ہوں گے۔ دبی دبی آواز میں وہ اس کے عین سامنے کھڑا غرانے لگا۔ ارحمہ تو پہلے ہی اپنی زندگی کے برے دنوں کو گن رہی تھی۔ اب اس سے برا کیا ہی ہوگا؟ وہ مزید تکلیف کیا ہی سہے گی؟ اس کے غرانے پر وہ وحشت سے سہمتی صوفے کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ یہی بے بسی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ بولو، یوں سہم کر یہ مت سوچنا کہ مجھے تم پر رحم آ جائے گا۔ اس وقت تو بہت رونا آ رہا تھا۔ سب کے سامنے تم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کس باپ کی بیٹی ہو؟ جھوٹے ڈرامے کتنے تو تمہیں خوب آتے ہوں گے۔ اپنے باپ کے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہی تھی کہ شاید ان کی قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے، شاید اللہ ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی کمی کر دے۔ اسے افسوس تھا کہ اس کا باپ نہایت گرا ہوا انسان تھا، جس کے نام کے اضافے سے اس کی گردن جھک جاتی تھی۔ اس نے طویل خاموشی پر ارحمہ کے جبڑے پر گرفت مضبوط کی تب وہ سسک اٹھی۔ وہ اماں سے اتنے دن بعد ملی تو ویسے ہی رونا آ گیا۔ لیکن میں نے آپ کے خلاف کسی کے کان نہیں بھرے ہیں۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے کسی کو بتانا پڑے۔ یہ تو صرف میرے ابا کے گناہ ہیں جو آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑ پائے، شاید قیامت تک ساتھ چلیں گے۔ وہ سہم تو پہلے ہی گئی تھی، اب باقاعدہ کانپنے لگی، اپنے حق میں صفائیاں دینے لگی کہ شاید اس کی کسی بات پر یقین کر لیا جائے۔ کیوں؟ کیا سالوں کی بچھڑی ہوئی ہو؟ تم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر نہیں رو سکتی؟ سب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم جیسی عورتیں ایسے ہی ہمدردی بٹورتی ہو، اور تم تو گئی بھی اپنے گھٹیا باپ پر ہو، وہی مغرور ناک اور ویسی ہی شکل۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہاں سب کے سامنے آنسو بہانا ضروری تھا؟ تھوڑی دیر صبر کر لیتی۔ وہ تمہاری ہی ماں تھی، کسی اور کی تو نہیں۔ جھٹکے سے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور نفرت سے اس کی آنکھوں میں ان آنسوؤں کو دیکھا جسے وہ مگرمچھ کے آنسو سمجھتا تھا۔ وہ پھر سے گھٹا گھٹا سے سکنے لگی، کیونکہ آزادی سے رونے کی اسے اجازت ہی نہیں تھی۔ اس قید خانے میں تمہیں سوگ منا کر خود کو ہیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں تڑپتا سے سکتا اور مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا تڑپانا چاہتا ہوں کہ تم پل پل موت مانگو لیکن تمہیں موت نہ آئے۔ تم زندگی کو ختم کرنا چاہو لیکن زندگی ختم نہ ہو۔ خبردار، جو آج کے بعد تم اس طرح کسی کے سامنے روئی تو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ پھر سے اس کی جانب مڑا۔ اس کے ڈر کے باوجود وہ چاہ کر بھی سسکیوں کا گلا نہ گھونٹ سکے۔ شاید اللہ تمہارے ساتھ ہے، تبھی اس نے تمہارے حق میں معاملات کر دیے ہیں، اور میری موت نہیں آ رہی۔ جس دن اللہ نے میرے حق میں پانسا پلٹ دیا تو تم یوں ہی سسکو گے۔ وہ سمجھا کہ وہ اسے بد دعا دے رہی تھی، تبھی اس کی بات پر قہقہ لگا اٹھا۔ ایک بات یاد رکھنا ارحمہ، میں نے تو تمہارے باپ کے مقابلے میں 1% بھی ظلم نہیں کیا۔ جس دن اس کے برابر آ گیا تو جی نہیں پاؤ گے۔ تمہارے ناسوں کا مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اگر تم نے مجھے پھر کسی کے سامنے شرمندہ کرایا تو میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جس کا سوچ رہی ہو۔ میں تمہارے باپ جیسا ہی گھٹیا انسان بن جاؤں گا۔ تب تمہیں علم ہوگا کہ تمہارے اس باپ کی وجہ سے میں کس درد سے گزرتا آیا ہوں، مجھے ایسا کیوں بنایا ہے۔ انگلی اٹھا کر اسے سنگینی کا اندازہ کرانا چاہا۔ وہ عورت کی بہت عزت کرنے والا انسان تھا جس نے آج تک کسی عورت سے نظر ملا کر بات تک نہیں کی۔ فرجاد کے پیچھے پورے بزنس کمیونٹی کی لڑکیاں پاگل تھیں، لیکن وہ کسی کو بھاؤ تک نہیں دیتا تھا، ہمیشہ اپنے آپ میں رہتا تھا۔
کسی لڑکی اس کا آئیڈیل پوچھا جاتا تو وہ فرجاد کا ہی نام لیتی۔ ارحمہ اس کی اسی حسن سلوک سے دھوکہ کھا چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کے حصے میں بہترین انسان لکھا ہے۔ وہ فطرتاً ایک برا انسان نہیں تھا، لیکن نفرت اور بدلے کی آگ میں وہ فرعون بنا بیٹھا تھا۔ فرجاد حیدر سے اس کی شادی تنویر صاحب کی رضامندی سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی اصلیت کو پہچان نہیں پائے تھے۔ انہیں تو یہ تک یاد نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ مار چکے ہیں وہ کبھی زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی بزنس ڈیل کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے بیٹی کا رشتہ بنا سوچے سمجھے کر دیا تھا۔ تنویر صاحب کی 2 اولادیں تھیں۔ بیٹا اپنے کرتوتوں کے باعث کچھ عرصہ پہلے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے مر چکا تھا، جس کا غم ان کے گھر میں سبھی کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور اب بیٹی کو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ایک حیوان کے حوالے کر دیا تھا۔ انسان بھی کتنا اپنے گناہوں سے کیوں نہ بچنا چاہے، لیکن قسمت اسے وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارحمہ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی تنویر صاحب نے اپنی پسند کا اظہار اس کے سامنے کر دیا تھا، اور وہ نیک بیٹی کا فرض ادا کرتے ہوئے رضامند ہو گئی۔ لیکن شادی کے پہلے دن سے فرجاد حیدر نے اسے حقیقت سے آشنا کر دیا تھا۔ شادی کا پہلا دن اسے آج بھی یاد تھا، جب ساری رات کو گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اس بند قید محل میں وہ کتنا ڈری تھی، اور یہ اس کے برے وقت کی ابتدا تھی۔ اسے لگا تھا شاید یہ رات فرجاد کے گھر آتے ہی گزر جائے گی اور وہ اس پر محبت کی بارش کر دے گا، لیکن جو ارحمہ کے ساتھ ہوا وہ اس کی زندگی کا برا خواب بن گیا تھا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ میرے کمرے میں گھس جاؤ؟ غسل کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تمہارے یہ وظیفے مجھ پر کام نہیں کرنے والے ہیں، اور نمازیں پڑھ کر کس کو اپنی معصومیت کا بتانا چاہتی ہو؟ آج کے بعد تم بیوہ والی زندگی گزارو گی، اس حویلی کا ہر کام تم خود کرو گی۔ بیڈ پر سکون سے لیٹے فرجاد کی بات سنتے ارحمہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ پہلے دن کی دلہن کم از کم اپنے شوہر سے یہ تو سننا نہیں چاہے گی، ابھی تو کل ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی تو کس کے کمرے میں جاؤں گی؟ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لہجے کو دھیما رکھنا چاہتی تھی لیکن نہ رکھ سکی۔ اسے فرجاد سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ اپنے لہجے کو درست کرو۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہیں کیا لگا کہ میں نے تم سے محبت میں شادی کی ہے؟ کیا تم نے نکاح کے وقت میرا پورا نام نہیں سنا تھا؟ یہاں پر تمہارا باپ بہرا ہو گیا تھا۔ میرا نام فرجاد حیدر شاہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی، اور اس کا یہی مطلب سامنے والے نے اخذ کیا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ دوسری طرف ارحمہ کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ اپنے باپ کے گناہوں کو دفنا دینا چاہتی تھی لیکن نہ دفنا سکی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی اس نے اپنے باپ کو باتیں کرتے سنا تھا کہ جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کو مار دیا ہے۔ حیدر شاہ تو اس کے سوتیلے چچا تھے، جس کو بچپن میں فیملی سمیت دولت کی لالچ میں اس کے باپ نے مروا دیا تھا۔ اس کے ابا کو ڈر تھا کہ کہیں سوتیلا بھائی سب کچھ ہڑپ نہ کر لے اور وہ ان کے بچے ایسے ہی بیٹھے نہ رہ جائے، اور خیال کے چلتے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ کیا جو کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے اس بات کا رتی برابر بھی افسوس اب تک نہیں کیا تھا، لیکن وہ تو مر گئے تھے۔ اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ فرجاد نے ایک نظر غصے سے اس کی جانب گھورا۔ اپنی درستگی کرو۔ تمہارا باپ انہیں مرنے کی حالت میں اس یقین کے ساتھ چھوڑ آیا کہ وہ مر جائیں، لیکن اللہ نے کچھ اور لکھا تھا۔ میرا باپ زندہ تو بچ گیا، لیکن اپنی معذوری کی وجہ سے زندگی کی جانب نہ لوٹ سکا۔ وہ عام انسان جیسا نہ جی سکا۔ فرجاد کے لہجے میں ناک ڈستا نظر آ رہا تھا۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ اپنے گھر والوں میں وہ سب سے الگ تھی۔ کسی جانور کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی تھی، پھر یہ تو انسان کا معاملہ تھا۔ اس کی بات کہ وہ زور سے قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ مجھے معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے باپ کو چاہ کر بھی وہ کچھ نہ بتا سکی تھی، اور گھر میں نوکروں کی طرح دن رات کام کرتی رہتی تھی۔ اپنے کردار کی مضبوطی کے ساتھ وہ ہر عمل کا جواب خاموشی سے دے جاتی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ زندگی ایک روبوٹ کی طرح گزرتی تھی، جس میں فرجاد کی نہ صحیح لیکن ارحمہ کے جذبات بدل گئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا نے کسی کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا؟ آپ اس سب کے جواب دہ ہیں جو حق تلفی آپ کر رہے ہیں۔ اس کے نظریے سے آپ بھی ظالم ہیں۔
کھانے کی میز پر اس کی بے رخی دیکھتے وہ بول اٹھی تھی۔ ہر روز اس کی پسند کا خیال کرتے ہوئے وہ ہمیشہ سے اچھا کھانا بناتی تھی، لیکن کبھی فرجاد نے تعریف نہیں کی۔ مجھے حیرت ہے کہ تنویر صاحب کے گھر میں رہتے خدائی ذات کی باتیں کس نے تمہیں بتا دی؟ اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہمارے اسلام میں پیغمبروں کی ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ گنہگار باپ کے گھر نیک بیٹی کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ چند جملوں میں وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ پہلے وہ نماز پڑھتی تو اسے یہی سننے کو ملتا کہ کسی کا حق کھانے والوں کی دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جس پر وہ کہتی تھی کہ یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن اب وہ اس کی ہر کڑوی بات پر لب سی لیتی تھی۔ میں آپ کا ہر عمل میں ساتھ دوں گی، لیکن وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کے بعد آپ اس رشتے کو نبھائیں گے۔ جواباً وہ صرف اتنا بولی تھی کہ فرجاد حیدر کی فیملی ملک سے باہر رہتی تھی، جس سے اس نے اپنی یہ شادی تک چھپا رکھی تھی۔ بڑے بول مت بولو، اس کو ڈانٹتا خود اٹھ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ فرجاد حیدر سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ پاکستان آیا تھا، اور آتے ہی اس نے تنویر صاحب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو تھامتے ہی فرجاد حیدر نے اس کی وہی جڑیں کمزور کرنا شروع کی جس پر اس کا حق تھا۔ اس کی پلاننگ میں کہیں بھی ارحمہ شامل نہیں تھی، لیکن قسمت نے یوں ہی پلٹی ماری۔ وہ لڑکی قابل نفرت نہیں تھی، لیکن تنویر صاحب کا خون ضرور تھی۔ اپنی سوچوں کو بند باندھتے وہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ رات کے درمیانی پہر میں ارحمہ نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ فرجاد کے سخت کھردرے بھاری ہاتھ کے نیچے سے نکالتے ہوئے ایک چور نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی وہ جاگا ہوا ہو اور اس کے بعد میں اس کو تانے سننے کو ملے۔ جیسے اس کی نگاہ فرجاد کے چہرے پر پڑی تو دل نے اعتراف کیا کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نرم گرم سے احساس نے روح کو گھیر لیا۔ کاش ان کے درمیان پرانی دشمنیاں نہ ہوتی تو وہ ایک دوسرے کے حق میں بہترین ٹھہرتے۔ یہ آدمی نیند کا کافی پکا تھا، تبھی اس کے یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے پر بے پرواہ سا سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیند کی نرم پرچھائیاں چھائی ہوئی تھی۔ وہ سختی اور بے حسی جو اس کے چہرے کا خاصہ تھی اب جیسے دھندلا سی گئی تھی۔ وہ بس اس کے سامنے خول چڑھا کر ایک برا انسان بننے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ شخص اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے اور اس کے باپ کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے۔ اس کی آنکھوں کے قریب ہلکی سی جھریاں تھیں، شاید اس کے ماضی کی پریشانیوں کا دیا گیا تحفہ تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس بات کو مانتی تھی کہ یہ انسان بہت حسین ہے۔ سوتے ہوئے بھی اس کے ماتھے کی رگیں نیند میں بھی نمایاں تھی، پر اس کے چہرے پر چھائے سکون نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ کاش اگر اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں لکھ دیا تھا تو تھوڑی سی گنجائش تمہارے دل میں میرے لیے بھی نکال دیتا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور چاہ کر بھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ یہ شخص آخر نارمل انسان جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولتی اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی تھی، کیونکہ بے دہانی میں وہ اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی کہ اچانک سے فرجاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پیچھے ہونے سے روکا۔ ہلکی سی چیخ گلے میں دب گئی اور ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے کبوتر اپنے سامنے بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اتنی قربت میں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور جذبات بے قابو ہونے لگے۔ اس نے دھیرے سے اپنی گھنیری پلکیں اٹھاتے ہوئے دھیرے سے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ فرجاد کو دیکھا پر وہ ابھی بھی سو رہا تھا، ورنہ کسی وجود کی بیماری کی طرح اسے اٹھا کر خود سے دور پھینک دیتا۔ وہ ساکت سی سانس روک کر وہیں کے وہیں رک گئی تھی۔ اس ڈر تھا کہ اب دھیرے دھیرے بہادری میں بدلنے لگا تھا اور اس کے گھنے بالوں میں اپنی پتلی پتلی انگلیوں کو چلانے لگی۔ لیکن اس بار اس کی قسمت خراب تھی۔ تبھی فرجاد جو گہری نیند میں تھا اس کی ہلچل کو محسوس کرتے ہی اپنی مزید مضبوط گرفت کر چکا تھا۔ اف اللہ، بس آج ایک بار بچا لے، پکا آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ دل میں وہ دعا کرنے لگی کہ پہلی بار وہ بیوی کے حق سے چھو رہی تھی، کیا اتنی جلدی پکڑ ہو جاتی ہے؟ اس کا مضبوط ورزشی بازو آہستہ سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر
اسے اپنے سینے سے قریب کر گیا تھا، جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگا کر سلاتے ہیں، اور دھیرے سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ وہ ایک سیکنڈ ارحمہ کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی ٹک سے موت کو چھو کر واپس آ جائے، پھر سے گہری نیند میں چلا گیا تو ارحمہ کی اڑی ہوئی رنگت واپس نارمل ہونے لگی۔ وہ نیند میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے دور ہو جائے، کیونکہ سچ یہی تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے، اور آنکھیں کھولتے ہی خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا اور دل میں دعا کی کہ وہ سویا ہی رہے، ان سے آنکھیں بھی کوئی حفاظت کرنے والا اس کرۂ ارض پر میرے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ سانس روکے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش آپ میرے محافظ ہوتے اور مجھے صرف اپنی بیوی سمجھتے۔ ایک لمحے کو کمزور پڑتی فرجات کے چہرے پر جھکنے ہی لگی تھی کہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، لیکن فرجات نے کمر سے پکڑ کر پلٹ دیا اور اس کے اوپر آ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہاری ہی پراپرٹی ہوں، لیکن کب سے دیکھ رہی ہوں، آج نظر لگانے کا ارادہ ہے، پیار کی نظر نہیں لگتی۔ وہ دھیمے سے بولی، یوں لگا جیسے آنکھ کھولے گی خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن تمہاری نظر کا مجھے بھروسہ نہیں کہ واقعی پیار کی ہے یا نہیں۔ مسکراہٹ میں ڈھلتے ہونٹ سکڑ چکے تھے اور دھیرے سے وہ منہ موڑ گئی۔ اس کی معدوم ہوتی مسکراہٹ دیکھ وہ جلدی سے بول اٹھا، مذاق کر رہا ہوں۔ خود بھی حیران تھا کہ آخر اسے اتنا فرق کیوں پڑنے لگا۔ بے شک اس کی بلا سے وہ اداس ہو یا خوش، لیکن پھر بھی اس نے صفائی دی تھی، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جو فرجاد حیدر کے اندر بدلاؤ لا رہا تھا۔ شادی کے 6 ماہ میں ہر بات مذاق نہیں تھی، جس کو وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ تم برے نہیں ہو، بس دکھاوا کرتے ہو۔ میرے باپ میں اور تم میں فرق ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم ویسے بنو، اسی لیے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اچھا تو کیا کرو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کو احساس دلاؤں گی کہ وہ اس جرم کا اعتراف کرے۔ تمہارا باپ تمہارا بھرم توڑ دے گا، لیکن اعتراف نہیں کرے گا۔ سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا، سنجیدگی سے کہتا وہ پھر سے نیند میں چلا گیا اور ارحمہ سے گرفت بھی ڈھیلی کر دی۔ فرجاد کے آفس میں ہونے کا یقین کر کے وہ چپکے سے گاڑی میں نکل آئی تھی، کیونکہ اکیلے اسے اپنے مائکے جانے کی اجازت جو نہیں تھی، جہاں اس کے آنے سے سبھی بہت خوش تھے، لیکن ارحمہ کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ آج میری بیٹی کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا ہے، کہیں فرجاد سے کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ دادی نے بجھا چہرہ دیکھا تو استفسار کیا۔ دادی، میرے بزرگوں کا صلہ مجھے مل رہا ہے، میں تڑپ رہی ہوں۔ دادی نے دل تھاما، کیونکہ انہیں تو لگا تھا کہ ان کی پوتی بڑی خوش ہے۔ میں نے فرجاد حیدر سے نکاح اس کی محبت میں نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے باپ کے گناہوں کو بچانے کے لیے مجھے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ میرے باپ نے بزنس پارٹنر کے چکر میں بغیر جانچ پڑتال کے مجھے فرجاد کے ساتھ باندھ دیا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن کبھی محبت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ فرجاد حیدر کیسا قابل شخص مجھے محبت کرے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر ارحمہ نے سخت لفظوں میں جتلاتے لہجے میں کہا، جبکہ کوئی بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ تنویر صاحب نے کبھی اپنی اصلیت گھر والوں کے سامنے آنے ہی نہیں دی تھی۔ وہ سب کے سامنے شفیق اور نرم تربیت کے انسان تھے۔ آج ان کے سامنے پہلی بار ارحمہ کی آواز بلند ہوئی تھی۔ کسی کو اس بات کے پس منظر کا حوالہ نہیں معلوم تھا، تبھی وہ لوگ حیرانی سے گھر کی فرما بردار بیٹی کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جس نے آج تک اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ آج اپنے باپ پر الزام لگا رہی تھی۔ لڑکی، تمہارا شوہر تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، اور تم بھی تو اپنی شادی سے اتنا خوش تھی۔ آپ کہہ رہی ہو یہ صرف کاغذی رشتہ ہے، اور تمہارے باپ کے گناہ میں تم نے یہ شادی کی ہے؟ کیوں اپنے باپ پر الزام لگا رہی ہو؟ نکاح کیا ہے آپ نے، اور نکاح سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اور ایسا کون سا گناہ تمہارے باپ نے کر دیا تھا جس کے نتیجے میں تمہیں یہ شادی کرنا پڑ گئی؟ اپنے شریف اور سادہ باپ کے سر پر کون اس طرح کا الزام لگانا چاہتی ہو؟ دادی جو سارے واقعے سے بے خبر تھی، اپنی پوتی کے بولنے پر بھڑک اٹھی۔ میں بھی اپنے باپ کو بہت شریف اور نیک سمجھتی تھی، لیکن یہ انسان کسی کا بچپن کھا گیا اور ان لوگوں کی زندگی میں اتنے زخم بھر دیے کہ فرجاد حیدر کا انسانیت سے ہی بھروسہ اٹھ گیا۔ حیدر کا نام سنتے ہی دادی نے دل تھام لیا۔ انہیں تو پتہ لگا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ حیدر پتر کدھر ہے؟
آپ کے بیٹے نے تو انہیں جائیداد کے لالچ میں مار ہی دیا تھا، لیکن ان کی قسمت میں ابھی جینا لکھا تھا۔ ان کے حصے کی ساری جائیداد لے لی گئی، اور جب انہیں کچھ عرصے بعد ان کی حیات زندگی کا علم ہوا، تب بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھے، ان کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیا۔ تمہیں غیر انسان کی باتوں کا اعتبار کر رہی ہو؟ کیا بھروسہ کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ اپنے باپ کا تمہیں کوئی اعتبار نہیں؟ جلدی سے وہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ شخص ایک فرشتہ ہے، اب میں اپنے تمام تر حقوق اس شخص کو سونپ چکی ہوں، جو بقول آپ کے دشمن کا بیٹا ہے اور جس سے آپ نفرت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہر ایک گناہ کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے تھے نا کہ میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں آپ میری جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے اس شخص سے عشق ہو چکا ہے، لیکن وہ مجھے دکھنے کا روادار بھی نہیں ہے۔ آپ اسے میری جھولی میں ڈال دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ تنویر صاحب نے اپنی اولاد کو دیکھا جو غیر لوگوں کے لیے باپ کو جھکا رہی تھی۔ تم کس کی بات کا یقین کر رہی ہو؟ یقیناً اس نے تمہارے دماغ میں میرے خلاف باتیں ڈالی ہوں گی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ ضرور کچھ غلط ہے۔ نظریں ملا کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں مجھے آپ کی باتوں سے بو آ رہی ہے؟ وہ سب کچھ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، تم سب کے لیے کیا ہے۔ وہ دولت صرف میں نے نہیں کھانی تھی، جس دولت پر تم لوگ ساری زندگی عیش کرتے آئے ہو وہ اسی کے باپ کی تھی۔ مجھے آنکھیں دکھانے سے پہلے تم سب دیکھ لینا۔ وہ جلد بازی میں ہی صحیح لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے تھے۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے سر پر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے کب آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنی دولت چاہیے؟ کم از کم کم کھلاتے، لیکن حق حلال کا کھلا دیتے۔ اور ویسے بھی چچا نے آپ سے جائیداد چھینی نہیں تھی، وہ تو آپ کے ساتھ مل کر سب کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی اس آدمی کی زبان بول رہی تھی۔ جانتی ہے تیرے باپ کو نوکر بن کر رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ بس روتی جا رہی تھی، اور تنویر صاحب کا دل پھٹ گیا تھا۔ اپنی سب سے لاڈلی اور فرما بردار بیٹی کو اس حال میں دیکھ انہیں فرجاد حیدر کی شطرنج کی چال اب اچھے سے سمجھ آئی تھی۔ وہ آدمی تمہیں ستانے کے لیے صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ تم اس سے طلاق لے لو اور اس کاغذی اور بے بنیاد سے رشتے کو ختم کر دو۔ اس سے مزید تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا۔ میں تمہارا کسی اچھی جگہ رشتہ کروا دوں گا، اس سے زیادہ خوبصورت اور ذہین انسان کا تمہارے لیے انتخاب کروں گا۔ نکاح کیا ہے اور محبت کر بیٹھی ہوں، اب تو وہ کوئلے پر چلنے کو بھی بول دے تو اف نہ کروں گی۔ وہ تو غصے میں بولی۔ نکاح کا کیا ہے؟ 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یک طرفہ محبت کی کشتی میں کب تک چلتی رہو گی؟ وہ آدمی تمہارا استعمال کر کے تمہیں پھینک دے گا، تمہارے سامنے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے گا۔ تنویر کی بات پر ارحمہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کے دل میں سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کا گھر توڑنا تو ضروری سمجھ سکتے ہیں، لیکن خود کے گناہوں کا اعتراف کرنے سے گھبرا گئے ہیں۔ خود کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے فرجاد حیدر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں تو ہار دے گا لیکن خود کو ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تالی بجاتی رونے لگی اور باقی سب کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھامے ہوئے نیچے کو گرنے لگی۔ سب کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تنویر صاحب نے اسے بازو میں اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں ڈالا۔ ڈاکٹر نے نروس بریک ڈاؤن کا بتایا۔ کسی چیز کا مریضہ نے بہت اثر لیا تھا۔ فرجاد کو جیسے ہی خبر ملی وہ اپنی لاکھوں کی میٹنگ کو چھوڑ کر ہسپتال آ گیا۔ تم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے، تنویر صاحب کالر پکڑ کر بولے، لیکن وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ فرجاد حیدر کو لگا کہ اس کی دنیا رک گئی ہے۔ ایک موقع چاہتا تھا کہ وہ زندگی کی جانب لوٹ آئے تو اس سے معافی مانگے گا۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ میری بیٹی میرے ساتھ میرے گھر جائے گی اور جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ آپ کے کہنے پر طلاق ہی دے ہی نہ دوں، آپ کی بیٹی کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے گھر جانا ہے فرجاد۔ اپنے باپ کو کیا کہتی جو اسے موت کے بستر پر دیکھ کر بھی طلاق پر بضد تھا۔ تنویر صاحب ارحمہ کے اس فیصلے پر آگ بھگولا ہوتے اسے وہیں چھوڑ روانہ ہوئے تھے اور اپنے سارے تعلقات بھی ختم کر چکے تھے کہ جب تک وہ خلا لینے پر راضی نہیں ہوگی تب تک وہ منہ نہ دکھائے۔ گھر آ کر وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ فرجاد گھر میں رہ کر بہت خیال رکھتا تھا، لیکن شاید وہ زیادہ تھک چکی تھی، تبھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔
ناراضگی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اسے کمرے سے باہر سونے کا کہہ گیا کہ اس کی موجودگی میں وہ سکون سے سو نہیں پائے گی۔ پہلے کبھی وہ دھوکے کی دنیا میں یہ سوچتی تھی کہ سب کچھ ابا کو بتا دے اور یہاں سے بھاگ جائے اور فرجاد کی قید سے خود کو آزاد کر دے۔ کبھی باپ سے دل ہی دل میں شکوے کرتی تو کبھی فرجاد کے لیے دل سے بددعائیں نکلتی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور ہے۔ جب سے وہ اس قید خانے میں آئی تھی زندگی جینا ہی بھول چکی تھی، پھر بھی دل سے اس کے حق میں گواہی دیتا تھا کہ دوری کا سوچ کر ہی دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ اس کی بے اعتنائی کا سوچ کر نیندیں حرام ہو جاتی تھی، مگر دادی کہا کرتی تھی کہ برے وقتوں میں ڈر کر بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ فرجاد حیدر برا انسان نہیں تھا، لیکن اس کے باپ کے دیے گئے زخموں سے برا بن چکا تھا۔ ایسے اچھے رشتے قسمت سے نہیں ملتے، کمانے پڑتے ہیں۔ اس کا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی غلط کا ساتھ دے۔ اللہ نے میرے امتحان کو کم کر دیا۔ بظاہر نظر آنے والا یہ امتحان تو کچھ بھی نہیں، اس نے میرے نصیب میں ایک حق پرست شخص کو لکھا ہے۔ فرجاد بھی اس نے اپنے صبر اور اپنی وفا سے کمایا تھا۔ یہ اس کے صبر کا تحفہ اور انعام تھا کہ وہ شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جو اس پہ سرعام لعنت بھیجتا تھا۔ اب اس کا اتنا ہی طلبگار تھا، اس کا قدردان تھا، جس کے دل میں اللہ نے ارحمہ کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ جس شخص کی فطرت بری نہ ہو اس شخص کو بدلا جا سکتا ہے۔ تنویر صاحب تو یقیناً کبھی نہ کبھی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے ہی۔ کاش ابا اپنے حقیقی سکون کا مزہ چکھا ہوتا تو یہ ذلت بھری زندگی آپ کو جینے میں گھٹن محسوس ہوتی۔ ویسے بھی تنویر صاحب جیسے لوگ نہ خود سکون سے جیتے ہیں اور نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں۔ وہ دن رات اپنے باپ کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے اور نہ جانے وہ دولت کے لالچ میں کتنی مزید زندگیاں تباہ کرنے والے تھے۔ دل کرتا تھا کہ اپنی رگیں کاٹ کر سارا خون باہر نکال دے، ایسا گندا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی دعاؤں میں چپکے سے آ جاتے تھے۔ وہ دولت کے پجاری ایک فطرتاً برے انسان تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ کوئی سکھ پایا تھا۔ آج تک ہمیشہ اپنے کیے گئے غلط فیصلوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑا۔ ایسے لوگوں کی اللہ رسی اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے وجود تک کو قبول نہیں کرتے، اس کا خوف اپنے دل سے نکال باہر پھینکتے ہیں۔ یہ اس آدمی کا بڑا پن تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے رہا تھا۔ وہ شاید ساری زندگی اس کے محسن بن کر رہے اور نظریں اٹھا کر کبھی محبت کا مطالبہ نہ کر سکے، مگر اس کے دل میں خواہش ضرور تھی کہ کبھی اگر وہ فرجاد کا مکمل اعتماد جیت پائے اور اس سے محبت کا کہے، کاش میں اور تم ماضی کی دشمنیوں کے علاوہ کہیں ملے ہوتے تو میں تمہارے الگ رنگ بھی دیکھ سکتی۔ شاید وہ کبھی محبت کا نہ مانتا، اپنے دل کے جذبات کا اقرار نہ رکھتا، مگر اسے ایک امید ضرور تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرو، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جتنا بوجھ میں نے اپنے باپ کے گناہوں کا اٹھانا تھا اٹھا چکی ہوں، اب مزید میں اس بوجھ کے تلے دب کر نہیں رہوں گی۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ فرجاد حیدر کے کمرے میں موجود ہر چیز نے سنی تھی۔ جو حق رکھتا تھا بس وہی نہیں تھا۔ اس کے قہقہوں کو ماتم میں بدل کر بھی سب سے زیادہ خواہش مند وہی تھا کہ کبھی اس کے قہقہوں کو سن سکے۔ وہ اس کی ذات سے بے خبر نہیں رہا تھا، اسے خود خبر نہ ہو سکی کہ کب اس پر نظر رکھتے رکھتے اپنے دل کا نذرانہ پیش کر چکا ہے۔ یہ دل اسے دغا دے گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے اسے ثابت کیا کہ وہ اپنے باپ سے الگ ہے۔ خونی رشتے الگ بھی ہوتے ہیں۔ صوفے پر لیٹا لیٹا تھک گیا تو اٹھ کر باہر چلا آیا، سگریٹ سلگا کر دل کو بہلانے کے جتن کرنے لگا، کیونکہ جا کے پہلو میں نیند آتی تھی۔ وہ تو کمرے کو بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ دل نے کہا کہ منا لوں، لیکن پھر خود کو ڈپٹ دیا کہ اتنا سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ تمہاری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دے گی۔ مگر دل کہاں اتنی آسانی سے بہلنے والا تھا۔ ان کے درمیان سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ فرجاد حیدر کی حیدر صاحب نے بہت کلاس لی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کا ظلم اپنی بہو پر برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بی بی جو اس کو سگریٹ نوشی کے تانے دے رہی تھی، در حقیقت وہی اس کی ذمہ دار تھی۔ اپنے عادی بنا کر خود بستر پر لیٹ گئی۔ وہ جان نہیں سکی کہ
پچھلے 2 دن فرحات حیدر کو یہ احساس دلانے کو کافی تھے کہ وہ اس کے روم روم میں بس گئی ہے۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا تو وہ سو چکی ہوگی اور اپنا دل اس کی جانب سے ہٹانا مشکل لگا، تو وہ رات کو 2-3 سگریٹ سلگانے کے بعد کمرے کی جانب جانے لگتا، لیکن پھر رک جاتا کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسے سزا دیتا تھا۔ اب پہلی بار بیوی نے سزا دی تھی تو ہنسی خوشی قبول تو کرنی تھی۔ اب بھی سردی میں صوفے پر رات گزارنے کا آئیڈیا اسے شدید بیکار محسوس ہوا۔ اپنی بیوی کو باہوں میں لیے بغیر تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ رما اس سے محبت کرتی تھی، اس بات سے وہ آگاہ تھا، اور اس کے عملی مظاہرے بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ کئی بار اپنی بیوی کا چوری چھپے خود کو دیکھتے پکڑ بھی چکا تھا، لیکن اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، نازوں سے پلی ہونے کے باوجود بھی کچھ تو اس میں سب سے الگ تھا۔ فجر سے پہلے اس لیے اٹھ کر ناشتہ تیار کر دیتی تھی، چاہے اسے کتنی بھی جلدی میٹنگ میں کیوں نہ جانا ہو، وہ کبھی اسے بھوکے پیٹ جانے نہیں دیتی تھی۔ اس کے بیمار پڑنے پر بھی تڑپ اٹھتی تھی، اس کے بیجا تانے، اس کی بری عادتیں بھی صبر سے برداشت کرتی رہتی تھی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا کہ اس نے ایسا ہیرا ان کے نصیب میں لکھا تھا۔ یہ سب محبت ہی تو تھی، اس نادان لڑکی کی جس کو جتنا چھپانے کی کوشش کر لے نہیں کر سکتی تھی، مگر اس سب کے باوجود اگر وہ اپنا آپ اسے سونپنے سے گریزاں تھی تو یہ اس کا خوف تھا، کیونکہ شاید اس کے دل میں یہ شک کا بیج بو دیا گیا تھا کہ یہ رشتہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ اس بے اعتباری کی وجہ سے بڑی وجہ وہ خود تھا۔ کسی اور سے کیا شکوہ کرتا، تب یہ زخم اس نے خود لگائے تھے، اور فرجات نے یہ ظلم کی اپنے رب کی طرف سے اپنی سزا ہی سمجھی تھی۔ کیسے وہ بدلے کی آگ میں اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لے چکا تھا۔ اب اللہ اسے صبر سکھا رہا تھا، چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا سکھا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر عورت ذات کی عزت سکھا رہا تھا۔ اس کے اندر ٹھہراؤ آیا تھا، بالکل ویسے جیسے حیدر صاحب کے اندر تھا۔ وہ بہت دھیمے اور نرم طبیعت کے مالک تھے، بچپن کی آگ کو مار کر اپنے رشتے کو سمجھا تھا۔ یہ سب سیکھ تو رہا تھا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ ہر بات میں خود کی درستگی کرنا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن اس نے کفران نعمت بھی کی تھی، اپنی جائز اور حلال بیوی کو اپنے سامنے دیکھنا، جس کا سب سے بڑا مجرم تھا، اس کی محبت کو محسوس کرنا، مگر اسے اپنے قریب نہ پا کر یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ اس کے دل سے خوف ہی نہیں جا رہا تھا کہ اگر وقت اس کے حق میں نہ ہوتا تو وہ پچھتاوے کے بھید چڑھ جاتا۔ ہر رات وہ کانٹوں پر سوتا، اپنے آپ کو ملامت کرتا، جبکہ اس کے برعکس رما بالکل مطمئن تھی۔ اللہ نے اسے اس کے صبر کا انعام دیا تھا۔ وہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھی اپنے لیے ویسا ہی اطمینان مانگتا، مگر شاید وہ اس کا حقدار نہ تھا۔ واقعی وہ ٹھیک کہتی تھی کہ کسی انسان کا خون اس کے کردار کی وضاحت نہیں دیتا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، پھر بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جائے نماز بچھا لی، اپنے لیے معافی مانگی، اپنا خاندان بحال ہونے کی دعا مانگی، مگر ابھی شاید اس کا امتحان کچھ اور طویل تھا۔ اپنی بیوی کی زندگی کے لیے اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس کے اندر سکون ہی سکون تھا، اس کی روح کو اطمینان آ گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، تبھی گھر کی چابیاں نکالی اور کمرے میں گھس گیا۔ اپنی بیوی کو بنانے کا ارادہ کل پر ملتوی کیا۔ اس کے کمرے میں آ کر بستر پر چھلانگ لگائی، اپنے اندر کے ناکام عاشق کو گہری نیند میں سلاتے ہوئے وہ کمبل اوڑھ کر سوتا بنا کہ اس کے کمبل سے اٹھتی نسوانی خوشبو اس کے ہوش کو سلب کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا تھا، تبھی ساری فکروں سے آزاد سونے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی موجودگی کو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن خاموشی سے لیٹی رہی۔ اگلی صبح دونوں کے درمیان سرد جنگ کو ختم کرنے کو فرجات نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا، جس کو خاموشی سے ارحمہ نے کھا لیا تھا۔ فرجات کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی کہ پہلے تو اس کی سوجی آنکھوں کی وجہ پوچھا کرتی تھی، لیکن آج وہ خاموش تھی۔ اتنی پرواہ اور فکر کرنے والا انسان بدل جائے تو حیرت تو ہوتی ہے نا۔ کیا ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے؟
میں اس ریزہ ریزہ کرچیوں کو سنبھالتی خود بھی تھک چکی ہوں، لیکن حیدر انکل کے گنہگار کی بیٹی کی آپ کی زندگی میں کیا گنجائش نکلتی ہے؟ میں بھی دودھ کا دھلا انسان نہیں ہوں، مجھے تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہیے تھا، لیکن تمہیں شامل کیا، پھر تم نے میرے ہر ظلم کو سہا۔ میں اپنے باپ سے یہ کہنے سے ڈرتا کہ بدلے میں تم سے نکاح کر لیا ہے۔ جو بات اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا، خدا کو کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم میری بیوی ہو، مسز ارحمہ فرجاد حیدر۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ کب اس کا یہ روپ دیکھا تھا جو اب دیکھ رہی تھی؟ اللہ نے اس کے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا تھا۔ میری شادی والد کی پسند سے ہوئی ہے، لیکن آپ برے انسان نہیں ہیں۔ آپ نے عملاً کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، مجھے نیچا دکھانے کو کسی اور عورت کا اضافہ نہیں کیا۔ آپ نے تو یہاں بھی وفا کی۔ میں چاہتی ہوں ہم ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں۔ وہ دونوں پارٹی میں جانے کو تیار تھے۔ پہلی بار وہ مسز فرجاد بن کر کہیں جانے کو دل سے تیار ہوئی تھی۔ اگر آج میں نے پارٹی کی کسی سے حامی نہ بھری ہوتی تو کبھی بھی وہاں جا کر ہمارا قیمتی وقت ضائع نہ کرتا۔ عجیب سا منہ بناتے وہ خوبصورت ہاتھ تھام چکا تھا۔ ارحمہ کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی، کیونکہ فرجاد اپنے والدین سے فون پر ملوا چکا تھا۔ انہیں بھی اپنی بہو پسند آئی تھی۔ دل خوش ہوا تھا کہ ان کے بیٹے نے ٹھیک انتخاب کیا ہے۔ بزنس میٹنگ میں پہنچتے ہی فرجاد نے بڑے فخر سے اس کا سب سے تعارف بھی کروایا تھا۔ فرجاد، تم تو کہتے تھے یہ شادی بزنس ڈیل ہے۔ فرجاد حیدر کے قریب ایک عورت آ کر کھڑی ہوئی جو ارحمہ کو خاص پسند نہ آئی، لیکن کس کو پتا تھا کہ اکثر پہلی نظر کسی کو پرکھنے کو کافی نہیں ہوتی۔ اپنے بھائی کی لاڈلی بہن آج اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی تھی۔ فرجاد سے کچھ ماہ قبل بزنس میٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی، تب باتوں کا سلسلہ رسمی تھا۔ کچھ عرصے بعد شادی کا علم ہوا تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ میری پرسنل ڈیل کا تم سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ارحمہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے پسندیدگی واضح دیکھ سکتی تھی۔ اس کی زندگی کے پرسنل معاملات میں وہ غیر کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کے دوست کی لاڈلی بہن تھی۔ تب کی نرم گو رہا، میری بیوی میرا فخر ہے، خود کو میرے لیے ضائع مت کرو، تم میرے بہت اچھے بزنس پارٹنر کی بہن ہو، ورنہ تمہیں نصیحت نہ کرتا۔ فرجاد حیدر اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے بزنس پارٹنر سے ایکسکیوز کرتا باہر کو نکل گیا، کیونکہ اپنے رشتے میں غلط فہمی کو مزید کوئی جگہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ارحمہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی بے بسی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی برا لگا تھا، لیکن محبت کے معاملے میں وہ اپنا شوہر کسی کو سونپ نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکی آپ سے سچی محبت کرتی تھی۔ گاڑی کی رفتار کم تھی، تبھی ارحمہ نے دل کی بات کہہ دی، جانتا ہوں، لیکن میرے دل کی ساری محبت صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی بہترین سوچا ہوگا۔ کاندھے اچکا کر صاف گوئی سے اظہار کیا گیا، وفا تو مرد کو بھی خوبصورت بناتی ہے۔ نہ جانے کیوں ہمیشہ وفا کو عورت سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ یہ مرد میں بھی ضروری ہے۔ گاڑی الگ راستوں سے ہو کر نئی جگہ رکی۔ فرجاد نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہم تو گھر جا رہے تھے۔ اور اتنا تیار ہو کر دادی کہتی راتوں کو باہر نہیں نکلتے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی حیرت کو الفاظ دیے۔ رات کے اندھیرے میں اسے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ رات کو اکیلے نکلنا برا ہوتا ہوگا، لیکن میاں بیوی کا ساتھ نکلنا تو اچھا اور رومانٹک ہوتا ہے۔ ویسے پارٹی چھوڑ کر تمہیں یہاں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں اور تمہارے حسن کے قصیدے پڑھ سکوں۔ اس نے پھر مزید قریب آ کر گھمبیر انداز میں کہتے ہوئے نرمی سے اس کی لٹ پیچھے کی۔ دونوں کی نظریں ملی، جبکہ ارحمہ حیرانی کم ہونے کے بجائے الجھن میں بدل گئی۔ یہ شخص تو ناول کے ہیرو جیسا رومانٹک ہوتا جا رہا تھا۔ تم افسانوی کردار ہو سکتے ہو، حقیقی نہیں۔ میں نے آج تک اتنا اعلیٰ ظرف انسان نہیں دیکھا۔ محبت تمہیں اتنی جلدی کیسے ہو گئی فرجاد حیدر؟ وہ متفکر انداز میں کہتی اس سے تھوڑا سا دور ہوئی اور ہنسنے لگی۔ میں حقیقت ہوں میڈم، تم کہیں بھی اپنا دماغ مت لگاؤ، بس جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ماضی کو بھول کر حقیقت میں جیتے ہیں۔ اب کی بار وہ اطمینان سے کہتے ہوئے اس کی پشت کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ارحمہ دھیرے سے بلش کرتی مسکرا دی تھی۔ فرجاد نے ہاتھ سے اس کے سارے بال گردن سے ہٹا کر
آگے کر دیے، جس کے باعث وہ تھوڑی سی چونکی۔ اللہ نے ان کی دعاؤں پر کن کہہ دیا تھا۔ اب دعاؤں کی اس کا ایمان مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ آج بہت رومانٹک ہو گئے ہو، اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے دور ہو کر پلٹنا چاہا مگر اس نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ تم بھی ہر بات پر سوال کرتی ہو، میرے رویے کی عادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ایسے ہی کھڑی رہو۔ اس نے پیچھے سے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر ٹوکا کہ وہ مڑے نہیں، تو وہ نہ سمجھی کہ عالم میں جوں کی تو رک گئی۔ اس نے اس کے گلے میں ایک نازک سا پینڈنٹ پہنایا۔ ویسے تو بیوی کو تحفہ منہ دکھائی پہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن تب حالات ہی الگ تھے، اسی لیے خاص اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ وہ خاصی متعجب ہوئی اور سر نیچے کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اسے وہ بہت قیمتی اور نایاب لگا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں میں چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لاکٹ فرجاد حیدر نے خاص ڈیزائن دے کر اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے پاس وہ ویسا کسی اور کے پاس بھی موجود ہو۔ کیسا ہے؟ اس نے پیچھے سے ہی کان کے قریب آ کر جاننا چاہا۔ بہت پیارا، اس نے محبت سے جواب دیا۔ اس نے مسکراتے اس کے کاندھے پر لب رکھے تو اس کی پرتپش سانسوں کے لمس سے اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے نروس بریک ڈاؤن سے ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا تو کب کا سب کچھ ٹھیک کر لیتی۔ فضول کی بات مت کرو، ان لمحوں کو جیو، وہ خفگی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ تنویر صاحب کے اوپر کیس پھر سے کھل چکے تھے۔ وہ عدالتوں کے چکر لگاتے اور کہتے کہ ان کی سگی بیٹی نے ساتھ نہ دیا۔ جو لڑکی حق کے لیے باپ کو چھوڑ دے، اس سے مزید کیا وضاحت مانگے گا؟ اسے محبت کرنے کو یہی وجہ کافی تھی کہ کائنات کے 7 رنگ اس میں موجود ہیں۔